وہی تو خدا کے بندے ہیں. اقبال نے کیوں کہا ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندیق. اب ایک طرف تو یہ صورت ہے, تو وہ تو صاف اس بارے میں عشق کی تو ہو گئی نفرت. اچھا, اب فقر کا الٹا کیا ہے؟ امیر ہونا, امارت. واٹ از دی ریورس آف جرت؟ خوف. اور واٹ از دی اپوزٹ آف آزادی؟ فقیری, ہاتھ پھیلانا, غربت, افلاس. اچھا, اب ساری چیزیں بتائی ہیں اقبال نے کہ یہ چیزیں کرو گے تو اس کی نفی ہوگی. جو بھی اقبال نے 4 پرنسپلز بتائے ہیں خود ہی کو مستحکم کرنے کے, اس کا ریورس ہم ہے. نفرت کا جذبہ ہے تو ہم اس سے سب سے آگے ہیں, ایک دوسرے کو نفرت کر رہے ہیں, خواہ وہ صوبائی ہو, خواہ وہ علاقائی ہو, خواہ وہ مذہبی ہو. دوسرا کیا؟ عشق کا تو اپوزٹ نفرت ہو گیا, جرت کا اپوزٹ ڈر ہے. اب اتنا خوف ہے کہ اب یہ دیکھیں, کوئی بھی صاحب علم کھل کے یہ بات نہیں کر رہا کہ اس ملک کا جو قانون ہے اس کے تحت اگر آپ نے تحقیر رسول کو کی سزا مقرر کی ہوئی ہے تو جو اس کا باعث بنتا ہے, اگر تم سمجھے ہو کہ گورنر نے یعنی سلمان تاثیر نے تحقیر رسالت کی ہے تو اس کے خلاف دعویٰ کرو, کیونکہ کورٹ نے پروسیجر ادا کیا ہے. ڈونٹ ٹیک دا بلڈی ڈیگر ان یور اون ہینڈ اینڈ اسٹیب ہم. نہیں تو پھر قانون نہیں بنانا تھا. اگر خود ہی اس قسم کے لوگوں کو قتل کرنا ہے تو پھر قانون ختم کرو, قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ہی مسلمان ایک دوسرے کو قتل پہلے کر رہے ہیں اور اسی طرح اور کرتے جاؤ, پھر قانون کیوں بنایا ہے؟ کوئی یہ سوال ہی نہیں اٹھا رہا. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وکلاء حضرات اس کی ڈیفنس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور آگے دفتر کے دفتر باندھ رہے ہیں. مجھے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اس پر کمنٹ کرو. میں نے کہا میں تو نہیں کرتا. میں نے کہا مجھے اپنی جان عزیز ہے بھائی, میں پاکستانی ہوں. وائی آر یو اوور ایسٹیمیٹنگ می؟ میں اس قسم کی جرت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تو بڑا ڈر ہے. میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہوں. تو اسی بات کے سبب یہ میرا جواب ٹی وی چینلز کو تھا. میں نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر. میں کہا میں اس بات کا کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. جی علامہ صاحب گئے تھے علم دین کے سارے. میں کہا وہ اور وجہ تھی, اسی کی وجہ سے تو پاکستان بنا. میں کہا وہ تو پاکستان بنانے کے لیے تھا, نہیں تو علم دین who the hell would care for علم دین. وہ تو صرف اس وقت ہندو مسلم جو آپس میں تناقض تھا اس کی سبب اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا, اور جو بھی موقع ملتا تھا ہائی لائٹ کیا. مگر عجیب و غریب بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ قائد اعظم کے آرگومنٹس ہیں. وہ ججمنٹ آپ پڑھیں ذرا. قائد اعظم کا آرگومنٹ یہ نہیں تھا کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی. قائد اعظم کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ توہین رسالت اتنی پرسنل پرووکیشن ہے کہ اس پرووکیشن کے تحت اس کو لیسر پینلٹی ہونی چاہیے. ہاں یہی اٹھا تھا. ایج کا تو خیر علیحدہ نا, یہ تھا مین میجر نقطہ یہی تھا کہ یہ پرووکیشن ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ایک جو نقص کی بات تھی, یہ بات اس لیے نہ چل سکی کہ اس میں یہ تھی کہ جو اس نے نکالا تھا نا یہ آرگومنٹ قائد نے, اس میں یہ جو علم دین تھا اس نے پہلے جو ٹرائل کورٹ تھا اس کے سامنے کہا ہوا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے مارا ہے. ہی ہیڈ ڈینائڈ دا چارج کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کا چاقو ہے, میں تو دیکھا ہی نہیں اس شخص کو جس کو مارا ہے. وہ کوئی جو وکیل اس کا ہوگا اس کے کہنے پر اس نے کہا کہ ڈینائی کرو ٹوٹلی. اسی پر سے وہ کہنے کا پہلے کیوں نہیں کہا. یہ جج 2 جج بیٹھے ہوئے تھے دونوں انگریز سے, انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا اس نے تمہارے کلائنٹ نے. سو اپیرنٹلی دیٹ از ہاؤ اٹ از. وہ آرگومنٹ نہیں چلا. سوال یہ ہے کہ یہاں جو جسٹس شریف صاحب گئے ہیں ہمارے فارمر چیف جسٹس, اور ان کے ساتھ اپنا آفتاب فرخ, ہاں یہ سارے اسی لیے گئے ہیں کیونکہ یہی آرگومنٹ وہاں اٹھانا چاہتے ہیں کہ جی یہ پرووکیشن ہے, اس کو لیسر پینلٹی کریں. یہی ہوگا. 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ آرگومنٹ اٹھائیں گے کہ کورٹ ٹیررزم کے تحت اس کو ٹرائی نہ کرے, دوبارہ ٹرائل کرو.
اور دوسری جگہ اٹھائیں گے کہ اٹ شوڈ بی لیسر پینلٹی. اب یہ اب طے کرنے کی بات یہ کہ اس کے متعلق پہلے کوئی کیس لا ہے یا نہیں. اس طرح کی اسی ٹرائل میں کرمنل جج تھا, میری متعلق مشہور تھا کہ آئی ایم این ایکوٹنگ جج, ہمیشہ آزاد, یعنی مطلب لیسر پینلٹی, قتل کا بہت کم, پھانسی کا بہت کم حکم دیتا تھا. لیکن میرے سامنے بھی اگر اس قسم کا کیس ہو تو مینسریا جس کو کہتے ہیں جدید جورسپروڈنس میں, مینسریا, ہاں کرمنل مائنڈ, وہ اس کا جواب پرووکیشن کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ پرووکیشن اتنی گہری ہو کہ مینسریا بنانے میں اس کو شامل کیا جائے. مینسریا از اٹینشنل ڈٹرمنیشن فار مرڈر. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک آپ اس کو اس قانون کے تحت پرافٹ کی حرمت کے تحت لا سکتے ہیں. اٹ وڈ ڈپینڈ, دس ول بی اے نیو ججمنٹ. ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کی راہ جو ہے اس پہ چلتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلم معاشرے میں جدید جمہوریت بھی پنپ سکنے کے امکان ہیں کیا؟ فی الحال تو اس کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, کیونکہ دیکھیے جمہوریت کسی مسلم معاشرے میں اگر ہے تو وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں جمہوریت کامیابی سے چل رہی ہے. وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں پاپولیشن میں مسلمان تھوڑا سا اضافی ہے, مکسڈ معاشرے ہیں. مثلا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انڈونیشیا, وہاں پہ انہوں نے نکاح ہی کو تصور کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم سے شادی کرے تو وہ بھی نکاح ہی تصور ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا دوسرے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں. یعنی بس عجیب و غریب قسم کی ریفارمز انہوں نے کی ہیں, کیونکہ اس میں ان کا معاشرہ اس قسم کا ہے, کیونکہ اس میں نان مسلمز ہی کافی تعداد میں. ایک تو انڈونیشیا ہے, دوسرا ملیشیا ہے جہاں پہ جمہوریت کامیابی سے چل رہی ہے. باقی اور جگہ پر اگر جمہوریت چل رہی ہے تو وہ ترکی ہے. اب جو خاص طور پر اس کی پوزیشن ہے, جس طرح انہوں نے فوج کو ایک طرح سے شکست دی ہے, کیونکہ میرے زمانے میں اسی پارٹی کو اے اور نام سے تھی, اور مجھے انہوں نے بلایا تھا, میں نے کافی ٹور کیے تھے. تو اس وقت جرنیل گورنر تھے, اور گورنر نے مطلب مجھے ذرا کچھ امبیرس کیا, یہ کہہ کہ تم کس مشن پر یہاں آئے ہوئے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہی ٹالریٹڈ می بیکاز آئی واز فرام پاکستان اینڈ, لیکن وہ پارٹی جو تھی وہ ختم کر دی گئی, اس کے مارے گئے جو بھی تھے لیڈرز. لیکن اب جو ہے وہ وہی پارٹی کا دوسرا نام کے تحت آئی ہے, اور یہ کافی سکسیزفل ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے, اور میں باسنیا میں بھی گیا ہوں, دونوں نے سیکولرزم قبول کیا ہوا ہے, اور دونوں مسلمان ملک ہیں. اچھا, دونوں مثلا باسنیا کو انہوں نے یورپین یونین میں شامل نہیں کیا, صرف اس وجہ سے کہ سکوزی نے, جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے کہا تھا کہ یورپین یونین از اے کرسچن کلب, اونلی کرسچن کین بیکم ممبرس. سو دیکھ لیں سیکولرزم کو بھی متعلق جو بھی آپ نے ترجمہ کیا ہوا ہے لا دینیت, یہ غلط ہے.